یہ جو فدق کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی، فدق کوئی باغ نہیں ہے، فدق ایک پوری جاگیر ہے، خیبر کے بالکل پاس، مدینہ شریف سے 30 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کو باغ فدق کہہ کر شیعہ عمومی طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ مانگنے گئیں، حضرت ابوبکر صدیق نے دینا، پھر وہ ناراض ہو گئیں، وہ پھر ناراضگی میں فوت ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کل تو بہت آگ لگائی ہوئی ہے شیعوں نے انٹرنیٹ پر، اس لیے چلو میں نے سوچا اس سوال کا جواب دے دوں، ورنہ میں اس طرح کے اختلافی سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ اس کا تو 14 صدیاں ہو گئے، مسلمانوں نے کوئی حل ہی نہیں نکالا جذباتی لوگوں کا، تو اب میری بات سننے کے بعد کیا نکالیں گے؟ لیکن کچھ سالے دماغ بھی ہوتے ہیں، سالے دماغ، شیعہ ہو سنی ہو کہیں جگہ بھی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یار ان مسائل کو اگر یہ حل ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے تو کر لیتے ہیں بیٹھ کر۔ تو یہ 30 میل کے فاصلے پر وہاں پر ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر جنگ نہیں لڑنی پڑی، بغیر جنگ کے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے علاقے جو ہیں ان کی آمدنی سے آپ کو بہرہ مند کیا تھا کہ بھئی آپ اس کی آمدنی سے اپنے گھر کا خرچ چلائیں، آپ کے پاس وفد آتے ہیں، آپ کے پاس لوگ خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاس بہت دنیا آتی ہے، تو عالم آدمی کے پاس یا نبی کے پاس بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے کہ میری مدد کرائیں، میری خدمت کرائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ یہ کرنا چاہیے عالم کو، فکر معاش سے آزاد، مسلمانوں کا یہ فرض ہے، اور جو مسلمان اپنے عالم کو نہیں فکر معاش کرتے وہ اسی طرح ہی ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے اب ہو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فکر معاش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کر دیا۔ وہ جو بعد میں جن باغوں کی یا جن زمینوں کا ٹھیکہ نبی علیہ السلام کو یا جیسے بھی وہ آپ کے پاس آپ کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ آتی تھی آمدن، تو نبی علیہ السلام اسے اپنی امت پر اور مفلوق الحال لوگوں پر اور گھر کی ضروریات پر سب پر خرچ کر دیتے تھے۔ بعد میں حضرت فاطمہ نے یہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ مجھے وہ جو باغ اور وہ جو چیزیں ہیں جاگیر پوری ان کو آپ مجھے دیں، میں ان کی جو ہے نگرانی جیسے ابا جی کیا کرتے تھے میں کرنا چاہوں گی کیونکہ میں ان کی وارث ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اول تو یہ وراثت نہیں ہے، آپ یہ وراثت، کیونکہ اس نبی علیہ السلام کی وراثت جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی کوئی چیز نہیں، وہ تو صدقہ ہوتی ہے جو امت میں وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات اس میں کہی کہ وراثت والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہے ناراض ہو گئیں۔ اب شیعوں نے اس پہ اتنی بڑی بات بنائی ہوئی نا کہ وہ گئیں، ابو بکر صدیق نے دربار میں بلایا، ہائے بی بی تو دربار، بات میں کھول کھال کر شیعہ بھائیوں کو چاہے غصہ ہی لگے، لیکن میرے بھائیوں واللہ تمہارا یہ مسئلہ بڑا جھوٹا ہے، اس مسئلے کو تو بالکل ہی چھوڑ دو نا۔ تو سلیم ابن قیس الہلالی نے اس قصے کو گھڑایا، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آیا ہے وہاں پر سب نے ان قصوں کی تردید کی۔ آغا خوئی وہ بہت بڑے شیعہ کے مرجع ہوئے ہیں، بہت بڑے، یہ 24 جلدوں میں میرے پاس ان کی معجم الرجال پڑھی ہے، اور انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے عروۃ الوثقیٰ ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے، اس کی 50 جلدوں میں شرح بھی لکھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے عراق کے، تو انہوں نے بھی انکار کیا ان باتوں کا کہ یہ فضول باتیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن متشدد شیعہ جن کو شوق ہے آگ بڑھتی رہے، لڑائی ہوتی رہے، دکان چلتی رہے، روتے رلاتے رہے، جس کے رزق چلتا چلاتا رہے، وہ ہٹتے نہیں ہیں اس قصے کو سنانے میں۔ اس لیے ان سے تو کوئی باز پرس نہیں، نہ میرا ان سے کوئی مکالمہ ہے۔ میرا مکالمہ محققین سے ہے جو یہ ان چیزوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ کہیں حضرت فاطمہ گئی ان سے پوچھیں وہ دربار ہے تو وہ پھر صدیق نے کوئی بہت بڑا واحد دربار بنایا، نہ کوئی دربار تھا، کچھ بھی نہیں، وہی مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہی آج بھی جا کے دیکھ لیں، گھر ادھر نہیں جی ادھر بلایا، آگے آگے وہ گئیں، پیچھے ایسی داستان بناتے بندہ ہی رو پڑتا ہے، میرے جیسا رو پڑتا ہے۔ مولانا اسحاق مرحوم ایک کلپ میں سناتے سناتے جھوٹا قصہ رو پڑے، تو شیعوں نے بنا لی بات جی مولوی صاحب روئے ہیں، اور میں نے کہا وہ روئے، ساتھ انہیں بتایا تھا بھی راویوں کی لکھی ہوئی باتیں، اور انہیں تردید بھی کئی دفعہ کی۔ وہ تردید کا کلپ نہیں چلاتے، یہ کلپ ساتھ چلاتے، تردید والا نہیں چلاتے۔ تو ایسا جھوٹا قصہ وہ بنایا ان لوگوں نے کہ پھر ان کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی حضرت عمر نے ماری ٹانگ اور وہ آگ لگا دی گھر کو، سب جھوٹا قصہ، کچھ نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بتا گئے تھے اپنی بیٹی کو کہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے میری بیٹی، اور تو اس کے میرے نہ وفات پا جانے کے بعد تو بہت جلد مجھے آ ملے گی۔ اس لیے 6 مہینے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں بہت حضور کے غم میں رہی، اور اس کے بعد وفات پا گئیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں وفات پا گئیں، آپ علیہ السلام کے بیٹے وفات پا گئے، آپ کی بیوی خدیجہ وفات پا گئی، اس لیے وہ بھی اہل بیت اللہ نے جلد ہی ایک جگہ اکٹھے کر دیے سارے کے سارے۔ تو یہ باتیں بنائی کہ وہ جی فدق تھا اور پھر وہ یوں کر کے وہاں گئے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، کچھ نہیں ہے۔
باقی رہ گیا بخاری شریف کے اندر آتا ہے، تو بخاری شریف میں بھی جو حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت وہ یہ قول کہ حضرت فاطمہ ناراض فوت ہوئی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول نہیں ہے، روایت انہوں نے سنائی ہے، اس کے اندر امام زہری کا اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس کو ادراج کہتے ہیں، ادراج انہوں نے درج کر دیا کہ مجھے یہ خبر پہنچی، اور ان کا یہ ادراج پتہ کیا سب نے، وہ ضعیف نکلا، وہ ٹھیک نہیں نکلا، انہوں نے یہ بات، اور امام زہری کو یہ اپنی طور سے یہ غلطی لگی، یہ غلط بات کہ مشہور یہ بات ہو گئی تھی، تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ نکال کر علل الشرائع جو ہے وہ نکال کر دیکھ لیں کہ یہ ملکیت حضرت علی اور حضرت حسن نے بھی اولاد فاطمہ کو اپنے دور میں نہیں دی، حضرت علی اتنی دیر رہے، انہوں نے کیوں نہیں وہ باغ فدق جس کو آپ کہتے ہیں وہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ساری جاگیر بانٹ لی تھی نا بنو امیہ نے آپس میں، انہوں نے واپس لے کے کہ نبی علیہ السلام کے گھر کے لیے تھا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو، اہل بیت کو یہ واپس کر دیا کہ آپ اس کی انتظام چلائیں، ٹھیک ہے نا، ملکیت انہوں نے بھی نہیں کی۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو مولوی صاحب نے اگر خطبے میں وہاں پہ بیان کیا ہے، جو اس کو سمجھ نہیں آیا، ملکیت ہونا اور چیز ہے، تب متولی بن جانا کسی شے کا اور چیز ہے، تولیت اور چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا انتظام انسرام کریں، مطلب میں ہوں یہاں پر، یہ ملکیت کسی اور کی ہو، میں اس کے اوپر انتظام میں کر رہا ہوں، تو یہ چیز بات سمجھنے کی ہے کہ ملکیت نہیں، انتظام۔ اور یہی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو کہ تم یہ انتظام نہیں کر سکتی، یہ رسول پاک نے انتظام کیا ہے، اس لیے میں نبی کا بعد میں بناؤں خلیفہ، میں ہی انتظام کروں گا، تم نے یہ انتظام کر سکتی۔ تو حضرت فاطمہ کے اس پہ ناراضگی، لیکن امام شافعی نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو منا لیا تھا، اور حضرت فاطمہ کی آخر میں صلح ہو گئی، اور حضرت فاطمہ پر شیعہ بہت بڑا یہ الزام لگاتے ہیں، اللہ شیعوں کو معاف کر دے، انہوں نے اہل بیت کا اللہ پاک کی قسم جو انہوں نے حشر کیا ہے نا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ اہل بیت بہت اچھے تھے، حضرت فاطمہ اتنے چھوٹے چھوٹے باغوں کے لیے لڑتی، بطول تھی، وہ چھوڑ چکی تھی، دنیا سے منہ موڑ چکی، تو اس کو چیزوں سے کیا پرواہ۔ سمجھ آنے والی بات ہے، یہ جھوٹ ہے شیعوں کا، اور ان دنوں میں اس قدر یہ فراڈ لگاتے ہیں، اور ان کے سارے مولوی ملانے بڑے چھوٹے وائے سب جھوٹے، بالکل ان کو کچھ نہیں آتا اس مسئلے کے بارے میں، نہ تحقیق ہے نہ ان کا علم ہے، کچھ نہیں، عراق ایران تک چیک کر لیا ہم نے جا کر سارا ہی، ان کو یہ صرف مزہ آتا ہے اس طرح قصے بڑکانے سے۔ ابو عمر آگ لے گا، عمر کی جرت تھی، علی عمر کی بوٹیاں نہ اڑا دیتا اگر عمر آگ لے کر جاتا، علی کوئی مر چکے تھے اس وقت میں، علی کے جسم میں طاقت نہیں تھی، ہیں وہ اس نے خیبر اور احد کے وہاں الٹا کے رکھ دیے، مرہب جیسے ایک بار میں چیر کے رکھ دیے، عمر کی کیا حیثیت تھی حضرت علی کے سامنے؟ حضرت عمر لے جا سکتے تھے، اس کے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ 100 آدمیوں سے لڑنے والا عمر ابن ود، تو وہ نہیں کھڑا ہو سکا حضرت علی کے سامنے، تو اور کوئی ان کی شجاعت کے سامنے یہ 2-4 بندے کھڑے ہو سکتے تھے؟ طلحہ تھا، حضرت زبیر تھے، ہاشمی سارے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ، اور ہاشمیوں کے مقابلے میں کوئی جا سکتا تھا؟ اس لیے یہ انہوں نے ساری باتیں اپنے پاس سے بنائی ہیں، کوئی بات ان کی صحیح نہیں ہے، بس ان کے اندر شروع سے ہی نا شتونگڑے جو ہے نا داخل، جب کوئی جماعت ہوتی نا مخالفت کرنے والی، تو چونکہ یہ حکومت مخالف پارٹی تھی، اس لیے ان کے اندر بندے داخل ہو گئے کربلا کے بعد، انہوں نے پھر جھوٹی سچی باتیں بنانی شروع کر دی۔ باقی جو اہل بیت مظلوم ہے وہ مظلوم ہے، وہ کربلا کی باتیں ہیں، وہ حضرت علی کے ساتھ جنگیں کرنی ان کی غلط ہیں، حضرت معاویہ کا اقدام غلط ہے، یزید برا لعنتی تھا، اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے وہ باتیں، لیکن یہ باتیں جو خلفائے راشدین اور اہل بیت رسول، ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی نہیں، بڑا ادب احترام کرتی تھی حضرت فاطمہ بھی، اور کوئی جی وہ گئیں وہاں پہ کون سا دربار یار، ابھی تک جا کر دیکھو حضرت فاطمہ کا گھر جو ہے ادھر مسجد کے ساتھ تو ہے، اندر سے نکل کے ادھر آ گئی، روز ہی دربار بنا، کوئی دربار نہیں، کوئی وہاں دربار بادشاہوں والا نہیں تھا، مسجد نبوی تھی، فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، جو فیصلے بھی ہوتے تھے،